أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو ہے۔ آج 16 نمبر آیت سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور 2-3 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو گروپ کر کے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں، اور ہماری بیس تفسیر الکوثر ہے، شیخ محسن نجفی صاحب علی اللہ مقامہ قبلہ کی لکھی ہوئی تفسیر، جو کہ بہت سادہ، بہت خوبصورت لیکن بہت علمی نکات پر مشتمل تفسیر ہے۔ تو یہاں بلاغ القرآن کی ویب سائٹ سے ہمارے سامنے اس وقت آیت نمبر 16 کھلی ہے، جس کی میں پہلے تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ یہاں سے ہی ترجمہ میں پڑھوں گا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کلمہ بکلمہ ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اور منہم، ان میں سے، من یعنی سے، ہم ان پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، اور ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من ایسے لوگ ہیں جو، من یہاں پہ جو کا معنی دیتا ہے۔ یستمعو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، سماعت سے ہے، الیکا آپ کی بات کو، سنتے ہیں آپ کی بات کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب خرجو باہر چلے جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، من عندکا آپ کے پاس سے، عندہ ہوتا ہے پاس، کا آپ، عندکا آپ کے پاس سے، من عندکا آپ کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں؟ قالو وہاں جا کے کہتے ہیں، یا کہا انہوں نے، تو کہتے ہیں کیا، کن سے کہتے ہیں؟ للذین ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اوت العلم جن کو علم دیا گیا۔ ما ذا قال کیا کہا تھا؟ آنفا ابھی ابھی، انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، شاید اس طرح کی بات، یا واقعی سمجھ نہیں آئی ہوتی ہے تو پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا سمجھ آئی بھی ہوتی ہے تو اس بات کو اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ اچھا یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی، وہ ابھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ الذین جن کے طبع اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم دلوں کے اوپر، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے اپنی ہوا کی، اہوا کی، خواہشوں کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تفسیر آیات کے اندر پہلا نقطہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہاں پہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ، جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو قبول کرنا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ ما انزل اللہ کو ناپسند کرنے والے، وہاں پہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے ان احکامات کو، ان تعلیمات کو،
تو یہاں پہ وہی جو پہلے ہم آیات میں پڑھ چکے تھے اسی کو لے کے آ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ کو ناپسند کرنے والے لوگوں میں سے کچھ منافقین ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یا جمعہ کی نماز میں آپ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مشرکین مکہ کی طرح نہیں ہیں جو اپنا کفر ظاہر کرتے تھے اور آپ کو سنتے ہی نہیں تھے۔ بس یہاں سے ڈیفرنس قائم ہو گیا مشرکین اور منافقین میں۔ مشرکین تو آتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے بات، یہ لوگ سنتے تھے جو منافقین تھے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا نقطہ، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں سے پوائنٹ لے رہے ہیں۔ جب آپ کے محضر میں، یعنی وہی آپ کی خدمت میں، آپ کے حضور میں، جب آپ کے محضر سے نکلتے اور آزاد فضا میں آتے ہیں، مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے لیے بار گراں تھی، سنگین تھی، بوجھ تھی، نکل آتے ہیں، یہ مراد ہے حتی اذا خرجوا من عندک۔ تو آگے تیسرے نقطے میں کہہ رہے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی کیا کہہ رہے تھے، وہی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی فرمایا تھا اندر، وہ سن کے نکلے اور باہر آ کے اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے۔ یعنی یہ منافقین جب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر آتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے تھے ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غیر مبہم یعنی واضح لفظوں میں مطالب بیان کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مشہور ہے، انا افصح العرب والعجم، اوال العالی کا ہے کہ میں عرب اور عجم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ فصیح وہی ہوتا ہے کہ جس کی بات بہت آسانی سے لوگوں کو سمجھ آتی ہو۔ نیز ارشاد فرمایا وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ من لا يحضره الفقیہ سے لے کر آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلیل الفاظ میں کثیر مطالب بیان فرماتے تھے، الفاظ کم لیکن بات اس میں زیادہ ہوتی تھی، اسی کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اس کے باوجود وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کے لیے نہیں آتے تھے، سیکھنے تھوڑی آتے تھے کہ ان کو بات سمجھ میں آئے۔ اس لیے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر اپنی دنیا میں گم رہتے تھے، توجہ ہی کہیں اور ہوتی تھی۔ جب اثناء کلام میں منافقین کا ذکر آتا تو گھبرا کر اہل علم سے پوچھتے تھے۔ اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے منافقین کے بارے میں کیا کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ از راہ تمسخر کہہ رہے ہوں جیسا کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ تمسخر یعنی مذاق اڑانا، تمسخر کے لیے اہل علم کی طرف رجوع نہ کرتے تھے بلکہ آپس میں تمسخر کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں ان منافقوں کا یہ قول مذکور ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ از راہ تمسخر کہتے ہیں اس سورہ نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر رک کے میں ایک بات اپنی طرف سے اضافہ کروں گا کہ مصنف محترم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی دنیا میں گم ہوتے تھے جس کی وجہ سے توجہ ہی نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر، اور پھر فرمایا کہ جبکہ اکثر مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے کہتے تھے اہل علم سے کہ یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، تو ان کی رائے بھی سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ دیگر مفسرین نے کیا کہا ہے جس کو مصنف یہاں پہ قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ دیگر مفسرین کا یہ کہنا تھا، بعض جگہوں پہ میں نے بھی دیکھا ہے اس طرح سے ہے کہ یہ جب باہر آتے تھے سمجھ میں آ جاتا تھا ان کو کہ کیا کہا گیا ہے، لیکن آیات جہاد تھیں جس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہ نقطہ بعض نے بیان کیا ہے کہ باہر آ کے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ بات کی۔ دوسری چیز جو بعض مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ
مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ ابھی ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی اتنی واضح باتوں کو بھی یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ غیر واضح باتیں کرتے ہیں، مبہم باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں لوگوں کی۔ تو اب یہاں پہ جوابات بھی دیے گئے ہیں کہ اچھا بالآخر کچھ کو تو سمجھ میں آئی ہیں نا باتیں کہ جن کے پاس آپ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو میں نے کہا کہ ان مفسرین کی بھی آراء تھوڑی سامنے آ جائیں، اور یہ بات سیاق کے بہت قریب لگتی ہے۔ میں اپنا ایک نقطہ یہاں پہ عرض کروں کہ سیاق آیات کے بہت قریب لگتی ہے یہ بات کہ حکم جہاد تھا جو ان کے اوپر گراں تھا، سنگین تھا، اور اب اپنی لا علمی کا اظہار کرنا چاہتے تھے یا لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، یا یہ کہ بعد میں کہہ سکیں کہ ہمیں تو وہاں بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تھی، آپ کیا کہہ رہے تھے، پتہ ہوتا تو ہم بھی آ جاتے۔ تو یہ بھی شاید مراد ہو۔ بہرحال چونکہ کچھ جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے تب یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے واپس آتے ہیں ہم تفسیر الکوثر میں۔ غیر شیعہ مصادر میں آیا ہے کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ سوال مجھ سے ہوتا تھا۔ ابن عباس خود بتا رہے ہیں کہ وہ جو سوال آ کے باہر پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے، بالآخر کسی سے تو پوچھتے تھے، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ میرے سے پوچھتے تھے۔ اس صورت میں حضرت ابن عباس کو ان لوگوں کا علم ہوا ہوگا جن کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے ان سے پوچھتے تھے تو پتہ تو چلا ہوگا کہ کون لوگ پوچھ رہے ہیں۔ شیعہ مصادر میں آیا ہے، اسبغ ابن نباتہ راوی ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وحی کی باتیں سناتے تھے جنہیں میں سمجھ لیتا تھا، دوسرے رہ جاتے تھے، یعنی وہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب ہم باہر نکلتے تو پوچھتے تھے ابھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے۔ یہ بحار الانوار کی 40ویں جلد کے صفحہ نمبر 137 پر یہ روایت آئی ہے۔ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اور یہ بات شیعہ سنی مصادر میں متعدد طرق سے وارد ہے۔ طرق یعنی وہی جو اسناد ہوتی ہیں، سند ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ ایک راوی نے دوسرے سے بیان کیا، دوسرے نے پہلے سے، اس نے اس سے پہلے سے، اس نے اس سے پہلے سے، اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا امام معصوم علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا۔ تو اس کو سلسلہ سند بھی کہتے ہیں، طریقہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے طرق ہوتے ہیں مختلف۔ یہ بات شیعہ سنی مصادر میں، مصادر وہی جو کتابیں ہماری اصلی کتابیں ہوتی ہیں، مثلا فرض کریں کہ اصول کافی ہے یا کتاب شریف کافی ہے تو ہمارے مصادر میں سے ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے تو ہمارے مصادر میں سے ہے، تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اور یہ بات شیعہ سنی مصادر میں متعدد طرق سے وارد ہے کہ آیت وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 12، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ملاحظہ و الکوثر فی تفسیر القرآن سورہ جاثیہ، یعنی اسی تفسیر میں سورہ جاثیہ کے اندر اس بات کو وہاں پہ لائے ہوئے ہیں۔ تفسیری نکات کے اندر آخری نکتہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی گمراہی پر ڈٹ جانے اور ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، ایسا ہونے سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ ابتداءً ایسا نہیں کرتا، یعنی بغیر ان کے کچھ کیے، بغیر ان کو آزمائے، ڈائریکٹلی ابتدائی طور پر خود ہی پہلے ہی مہر لگا دے، نہیں، پہلے ہی حفظ ما تقدم کے تحت نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، پہلے ان کے اعمال کو سامنے آنے دیتا ہے تاکہ کل کو قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا، پہلے ہی ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ہمیں چیک تو کر لیتے، شاید ہم صحیح کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ابتداءً ایسا نہیں کرتا، بلکہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یعنی یہ جو رزلٹ ہے انہی کے اعمال کا ہے، وہی سبب ہیں، وہی قصوروار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب دلوں پر مہر لگا دے۔ بس مہر اللہ تعالیٰ اس وجہ سے لگاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس کا لائق بنا لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، اہم نکات پڑھنے سے پہلے 2 پوائنٹس ہیں۔ اس سے پہلے جیسے ایک سسٹم آٹو پہ لگ جاتا ہے نا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا، اگر فرض کریں کہ اس طرح کے سگنلز آنے لگیں تو یہ چیز آن ہو جائے گی یا آف ہو جائے گی، تو وہ آٹو پہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ خود بخود ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تکوین کے اندر
کائنات کے سسٹم کے اندر بہت سی چیزوں کو آٹو پہ لگایا ہوا ہے، قوانین دے دیے، ان کو بتا دیا کہ تم نے خود بخود یوں کرنا ہے۔ البتہ اس نے خدا سے ہو رہا ہے، خدا کی قوت سے، قدرت سے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب خدا نے ان کو چھوڑ دیا تو خود خداوند متعال سائڈ پہ ہو گیا، نہیں، یہ نظریہ اور لوگوں کا، ہمارا نہیں ہے۔ خداوند متعال خود ہی سارا چلا رہا ہے، اسی کی قوت و قدرت سے ہو رہا ہے، لیکن خداوند متعال نے چیزوں کو جوڑ دیا کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر خواہشوں کی پیروی کرتے رہیں گے تو خود بخود دلوں پر مہر لگتی چلی جائے گی۔ بس کوئی بھی ناانصافی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اور آخر میں اہم نکات، پہلا نقطہ، منافق کا ذہن کلام حق سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اب یہ اسی تفسیر کی بنا پر ہے کہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے لیکن بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرا نقطہ، منافقین اپنی مشکلات کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے تھے، ہدایت کے لیے نہیں۔ ہدایت لینی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتے، یا اہل علم سے لے لیتے، کہیں سے لے لیتے تو کہیں ان کے کردار و اعمال میں نظر بھی آتی وہ ہدایت نہیں لیتے تھے۔ سمجھ نہیں آئی ہے، بس وہ سمجھنے کے لیے یا کچھ بھی بہرحال۔ اس کے بعد ہم آگے 17 نمبر آیت کی طرف جاتے ہیں، مختصر طریقے سے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اب دیکھیں اس میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں آیات کے اندر کہ کمپیریزن چل رہا ہے دو گروپس کے اندر، یا حتیٰ کہ اب 3 گروپس ہو گئے ہیں، لیکن باطناً تو وہ دونوں ایک ہی ہیں نا۔ تو ایک طرف اہل ایمان ہے اور دوسری سائڈ پہ یا کفار کا تذکرہ تھا یا منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے کمپیریزن مسلسل ہے۔ ابھی یہ اسی تسلسل میں، اسی کمپیریزن میں آیت آتی ہے کہ ان لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ آ کے کہتے تھے کہ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کی پیروی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا تھا۔ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ 17 نمبر آیت میں فرما رہا ہے، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ بس ان کے ہاں گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے، دلوں پر مہر لگ رہی ہے، یہاں پہ ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفسیری نکات کے اندر پہلا نقطہ، والذین اہتدوا زادہم ہدا، جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، والذین اہتدوا، ہدایت کی راہ اختیار کی، ان میں مزید ہدایت کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ زادہم ہدا، بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ہدایت کے لیولز ہیں۔ یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی، کسی اور ضمن میں شاید ہوئی تھی۔ علم کے لیولز ہیں، ایمان کے لیولز ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے ہدایت کے بھی لیولز ہیں۔ والذین اہتدوا کی بات ہو رہی ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بس ہدایت کے لیولز ہیں، ایک لیول کی ہدایت ہے تو اس سے اوپر کے لیول کی ہدایت بھی ملتی ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی یعنی چنی یعنی اپنے اختیار سے آئے ہیں نا، چوائس تو ہوتی ہے انسان کے پاس کہ کون گمراہی کی طرف نکل جائے، کون ہدایت کی طرف آ جائے۔ جو ہدایت کی طرف آ گئے ان میں مزید ہدایت کی صلاحیت آ جاتی ہے کہ اس سے اگلے لیول کی ہدایت بھی وہ لے سکتے ہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں، چونکہ ہدایت قبول کرنے سے دل شفاف اور ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ صلاحیت کیسے آتی ہے؟ دل کے صاف ہونے کی وجہ سے، ذہن کے صاف ہونے کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ اگر ہم آیات و روایات کو جوڑیں تو عمل کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے یہاں پہ۔ علم، ایمان، عمل، یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہدایت کا تعلق ظاہر علم سے ہے، معرفت سے ہے، اور ساتھ میں جب اس کے عمل بھی آ کے جڑ جاتا ہے اور اسی ہدایت کے مطابق، اسی علم کے مطابق، اسی معرفت کے مطابق انسان پریکٹیکلی عمل بھی کرتا ہے، تو روایات کے مطابق گویا کہ عمل کو علم کے لیے علم کی مضبوطی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ عمل ایک سان کی طرح ہوتا ہے، یا وہ جو چیز ہوتی ہے جس پہ کسی چیز کو رگڑ کے تیز کیا جاتا ہے۔ تو اب ایمان و علم و معرفت و ہدایت جو ہے وہ مزید پختہ اور مضبوط ہوتی ہے، اس میں تیزی آتی ہے جب وہ علم کے اوپر اس کو عمل کے اوپر تیز کیا جاتا ہے۔ پس عمل بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اور پھر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ مزید دل صاف ہو جائے گا، اور صاف دل مزید اگلے لیول کی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
جب اگلے لیول کی ہدایت آئے گی تو اسی کے اکارڈنگ عمل کے اندر اور پختگی آئے گی، اور اس بڑے لیول کی ہدایت اور عمل کے مطابق انسان اس کی وجہ سے مزید دل کو جلا اس کے ملے گی، اور مزید اگلے لیول کی ہدایت اس کو ملے گی۔ پس یہ ہدایت کا سلسلہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ شاید اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے یہ بات کی تھی، تو اہمیت کے پیش نظر آج دوبارہ سے اس کی ایک دہرائی ہو گئی۔ اس آیت کا آخری نقطہ، دوسرا نقطہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بچاؤ، تقوی بچاؤ ہوتا ہے نا اصل میں، اپنے بچاؤ کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ کہاں پہ گہری کھائی ہے، کہاں پہ تاریکی ہے، کہاں پہ رستہ نہیں ہے، ہرڈلز ہیں، جہنم کی طرف جائے گا، اس سے بچتے ہیں، شیطان کی سازشوں سے بچتے ہیں، نفس کی سازشوں سے بچتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بچاؤ کی سمجھ عطا کرتا ہے، تقوی عطا کرتا ہے۔ اس طرح ان کے ایمان و ہدایت میں اضافے کے ساتھ ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور آیت ہم جلدی سے یہاں پہ ایک پڑھ سوال لیتے ہیں۔ تھوڑا سا، جی ضرور۔ وہ جیسے نہج البلاغہ کا پہلا جو خطبہ ہے اس میں بھی مولا علی نے لیولز بتائے ہیں کہ پہلا اس کا کمال، جب اس کے کمال پہ پہنچتے ہیں تو توحید ہے، اس کے کمال پہ پہنچتے ہیں تو کچھ اور ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا۔ کسی دن اس کو بھی اگر ٹائم ملے گا تو نہج البلاغہ کا تو پھر اسے بھی دیکھ لیں گے۔ آپ نے بڑا اچھا انشاءاللہ بتایا یہ جو بہت لیولز خوبصورت خطبہ ہے، کی۔ جی 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 بہت بالکل خوبصورت خطبہ ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تو جب بات کیا کرتے تھے تو سننے والے یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کے سامنے ہیں سارے حقائق، اور خود بھی ارشاد فرماتے تھے کہ لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سب حقائق ان کے سامنے ہیں۔ جب سب حقائق ان کے سامنے ہیں اور مولا جب حقائق بیان کریں گے، مولا جب مختلف لیولز بیان کریں گے تو وہ بھی وہی ہوں گے جیسے ہیں، جیسے اللہ نے بنائے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 دونوں جلدی سے ہم پڑھتے ہیں چونکہ ملتی جلتی ہیں، پھر آگے 20 سے ہم اگلے سیشن میں شروع کریں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ لے؟ بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، لہٰذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی۔ الاشراط تشریح کلمات کے اندر ایک ہی کلمہ لائے ہیں، اس کے روٹس ہیں شین، رے اور توئے، شین، را اور تا اگر عربی میں کہا جائے۔ شرط کی جمع ہے، یہ شرط نہیں، شرط بظاہر لغات کے اندر میں دیکھ رہا تھا۔ علامت کے معنوں میں ہے، اشراط علامتیں، کسی چیز کی سائیڈز، کوئی بڑی سی چیز آ رہی ہو نا تو اس کی سائیڈز اور کنارے پہلے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان کناروں کو اور سائیڈز کو اشراط کہتے ہیں۔ تو شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام موقوف ہو، شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام موقوف ہو۔ جب شرط موجود ہوتی ہے تو یہ علامت ہو جاتی ہے مشروط کے وجود میں آنے کی، بس وہی علامتیں ہیں، یعنی علامتیں تو آ چکی ہیں قیامت کی۔ یہ کیا اردو والا میں ابھی شرط تو عرض نہیں ہے کرتا ہوں، نا، اردو کا ہاں شرط نہیں سے تو نہیں تعلق نہیں نہیں، وہ تو کنڈیشن ہوتی ہے کہ یوں ہو تو یوں ہوگا، ٹھیک ہے البتہ ٹھیک وہ ہے بھی اسی روٹ سے نکلا ہوا ہے لیکن وہ تھوڑا ڈیفرنٹ معنوں میں چلا جاتا۔ تفسیر آیات یہاں پہ کہتے ہیں کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ سے کیا مراد ہے؟ حق سمجھانے کے لیے جن دلائل و معجزات کی ضرورت تھی وہ سب بیان ہو چکے، اب یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت اچانک ان کے سر پر آ جائے تو ایمان لائیں گے۔ کیا انتظار کریں، کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ حقائق تو سارے آ چکے ہیں۔ فقط جا اشراطها، قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں۔ دوسرا نقطہ میں نے شروع کر دیا، اس کے بعد ٹھیک خود قیامت کا آنا بھی نزدیک ہے۔ دیکھیں ہسٹری بہت لمبی گزر چکی تھی، تاریخ، قیامت کی علامات میں سے اہم علامت، بڑا پیارا نقطہ ہے یہاں پہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔
چونکہ سابقہ امتوں کو بتایا گیا تھا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے. فقط جاء اشراطها یعنی ختم نبوت ہو چکی ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہی قیامت کی علامتوں میں سے ایک تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری زمانہ، یہ جو 1400 سال گزرے ہیں، یہ بالکل آخری زمانہ ہے اور بڑا تیزی سے قیامت کی طرف جا رہا ہے یہ، اور یہ آخر الزمان ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا، جن کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے. اور ایک علامت شق القمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو یہ سورہ قمر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور آخری نقطہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، جب قیامت آ چکے گی تو ان کے لیے نصیحت کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ اس وقت تو پھر فائل کلوز کر دی جاتی ہے نا عمل کی. موت بھی اسی طرح سے ہے، قیامت بھی اسی طرح سے ہے. جب موت آ جاتی ہے تو بھی فائل کلوز کر دی جاتی ہے اختیاری اعمال کی. ہاں صدقہ جاریہ اور وہ کام تو جاری رہتے ہیں، یا اولاد اگر نیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک اولاد قرار دے تو وہ کچھ کریں تو بھی اس کو ملتا رہتا ہے، لیکن اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اختیار کی فائل کلوز ہو جاتی ہے موت پر. اور قیامت پر تو ساری فائلز ہی کلوز کر دی جائیں گی. جب پیچھے ہی کوئی نہیں بچے گا کہ پیچھے سے کوئی بھیجے تو وہ فائل بھی کلوز ہو جائے گی، اپنی تو ہو ہی جائے گی فائل کلوز، ساری فائلیں کلوز ہو جائیں گی. جب قیامت آ چکے گی تو ان کے لیے نصیحت کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ بس ابھی جو کرنا ہے کر لیں. یعنی انا لہم ذکرہم اذا جاءتہم، چونکہ قیامت دار جزا ہے، یہاں نصیحت کا وقت نہیں ہے. اور ہم بہت جلدی سے آخری آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک سوال اٹھے گا، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں ہم اس سوال کا جواب انشاءاللہ جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جلدی ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. 19 نمبر آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور مؤمنین و مؤمنات کے لیے بھی، یعنی ان کے لیے بھی معافی مانگو. اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے، جہاں آتے جاتے ہیں یا جہاں ٹھکانے ہیں سب کو جانتا ہے. فَعْلَمْ، جان لیجئے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے، کے لیے مغفرت مانگیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین کے لیے بھی مغفرت مانگیے اور مومنات کے لیے بھی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، آنا جانا جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جہاں ٹھکانے ہیں اللہ تعالیٰ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کیا چل رہا ہے. میں ایک بات یہاں پہ بیان کر کے پھر تفسیر آیات کو پڑھتا ہوں. یہ جو سیاق ہے، یہ جو سینیریو ہے، یہ جو آیات مسلسل ہو رہی ہیں، ان کے اندر فضا اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ منافقوں کی ایک سازش بیان کی جا رہی ہے. اور سازش یہ ہے، وہی پوائنٹ جو بعض مفسرین نے بیان کیا تھا، اور حقیر کا تمایل بھی اور میلان اور جھکاؤ بھی ان پوائنٹس کی طرف زیادہ ہے، کہ یہ منافقین ایک سازش کے تحت یہ کام کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا جو سابقہ آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، مومنین کو میدان میں اترنے کی بات کی جا رہی ہے، اندر ایک رخنہ ایجاد کرنے کے لیے اور اندر سے کمزور کرنے کے لیے، بات کو کم رنگ کرنے کے لیے، بات کے اندر ایک ڈھیلا پن لانے کے لیے، اہمیت کو کم کرنے کے لیے. یہ کہتے تھے ابھی کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی واضح باتوں پہ بھی کہتے تھے ابھی کہ یہ کیا کہہ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک گنجائش پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ باتوں کی سمجھ نہیں آئی ہے، یا اپنے لیے گنجائش پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ کل کو کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، ہم نہیں نکلے تھے تو ہمیں سمجھ جو نہیں آئی تھی ہمارا کیا قصور ہے. یا یہ کہ باقیوں کے ذہنوں کو بھی خراب کیا جائے کہ اچھا ہاں یہ بات تو ہمیں بھی واقعی نہیں سمجھ آئی، یعنی 2-4 اور بھی ساتھ ملائے جائیں. تو یہ ایک کمزوری ایجاد کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو بالکل سارے ایک پیج پہ نظر آنا چاہیے تھا جن کو دشمنوں کے مقابلے میں، اور میدان جب سجنے والا تھا اس میں ذرا سی بھی اس طرح کی جو کمزوری ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. حق والی سائیڈ پہ اور حق والے فرنٹ میں
اب یہ کمزوری تو ایجاد کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے پلاننگ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا سولوشن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر، کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو ان آیتوں کے اندر پیش آنے والا تھا، ایک خطرہ اور خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ منافقین جو ہیں ممکن ہے کچھ کر نہ گزریں اور کچھ بیچ میں ایسی خرابی نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے اہل حق کو کوئی نقصان پہنچے، تو اس کے حفظ ما تقدم کے تحت جس کو کہتے ہیں پریکاشنز، یا جس کو ایک لحاظ سے ایک ہوتی ہے نا دوا، کہ جب بیماری آنے کے بعد میڈیسن لی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ویکسین جو بیماری آنے سے پہلے لگوا لی جاتی ہے پریکاشنز کے طور پہ کہ کہیں بیماری نہ آئے، تو یہ ایک لحاظ سے ویکسینیشن والی آیت ہے، 19 نمبر آیت۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، آگے اس کی تفسیر کے نکات دیکھتے ہیں، بلکہ رکیے، تفسیر سے بھی پہلے یہاں پہ دیکھیے دو باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اور استغفار کا۔ بس اس کی ویکسینیشن کیا ہے، منافقین کی سازشوں سے بچنا کیسے ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا دامن تھامنا ہوگا، اور دوسرا استغفار کرنی ہوگی۔ یہ گناہوں کی استغفار نہیں ہے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، یہ گناہوں کی استغفار نہیں ہے، بلکہ یہ استغفار یہ ویکسینیشن والی استغفار ہے، گناہ نہیں کیا ہے، آئندہ کہیں کوئی خطرہ نہ آ جائے ان خطروں سے حفاظتی حصار قائم کرنے والی استغفار ہے۔ بس یہ عصمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناسازگار نہیں ہے۔ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایک سوال یہاں پہ اٹھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں استغفار کرنی پڑی ہے، وہ تو معصوم ہے ہماری نگاہوں میں، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں بھی آئے گی، اور یہاں پہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ یہ گناہوں کی استغفار ہے ہی نہیں کہ عصمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو۔ اب ذرا تفسیر آیات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، فَاعْلَمْ، جان لیجیے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ جب امر واقع یہ ہے جو ذکر ہوا وہی ساری بات، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو واحد معبود تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ پہلی یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس بات پہ میرا زیادہ فوکس تھا جو ابھی میں پہلے بیان کر رہا تھا، اس حصے پہ اپنے اور مؤمنین کے قصور کے لیے معافی مانگو۔ یہاں قصور کی بات کی گئی ہے، میں نے ذرا اور معنی کیا، اللہ کی بندگی کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ شان الہی، عظمت خالق، اس کی نعمتوں اور احسانات کے مقابلے میں یہ عبادت، یہ بندگی حق ادا نہیں کرتی، اور یہ سمجھے میں قصوروار ہوں، یعنی میں جتنی بھی بندگی کر لوں وہ کم ہے، اللہ کی عظمت زیادہ ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا۔ بندگی یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادت پر فخر کرے اور یہ سمجھے کہ میں بندگی کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ بندگی نہیں، خود بینی ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 46 میں، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کرے کہ ہاں میں نے کتنے اچھے کام کیے، میں کتنا اچھا ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو واقعی سمجھے کہ ہاں میرے سے تو غلطی ہو گئی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اللہ معاف کر دے مجھے، اور نہ کیا تو کیا ہوگا، معاف نہ کیا تو یہ کنڈیشن۔ حدیث میں ہے، الاستغفار وقول لا الہ الا اللہ خیر العبادت، اسی آیت کے اندر دو باتیں ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور استغفار، حدیث میں ہے کہ یہ خیر العبادہ ہے۔ قال اللہ العزیز الجبار فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اصول کافی کی یہ دوسری جلد کے 505 صفحے سے لائے ہیں۔ استغفار اور کلمہ لا الہ الا اللہ بہترین عبادت ہے، اللہ عزیز جبار نے فرمایا ہے، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہی آیہ مبارکہ 19 نمبر جو ہے یہ یہاں پہ لائی گئی ہے اس روایت میں۔ چنانچہ کسی نبی یا امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، سب نے اپنے قصور کا اعتراف کیا ہے جو آداب بندگی کی روح ہے۔
لہٰذا یہ تصور درست نہیں ہے کہ استغفار صرف گناہ کے لیے ہے، استغفار تشکیل سیرت کے لیے بھی ہے۔ اہم نکات: استغفار ایک عبادت اور آداب و روح بندگی ہے۔ بس یہاں پہ انہوں نے جو آخر میں جملہ کہا ہے کہ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں ہے، تشکیل سیرت کے لیے بھی ہے، یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ نقطہ اگر ساتھ ایڈ کریں تو ایک سے زیادہ بھی ایک موقع پہ معانی تصور کیے جا سکتے ہیں آیات کے، اور جو حقیر نے عرض کیا وہ اس سینیریو کے اندر ہے کہ جس میں سازشوں کا خطرہ ہے اور دو رستے بتائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ آئندہ ان کی سازشیں کارگر نہ ہوں۔ ایک، توحید کے دامن کے ساتھ انسان متمسک رہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اور دوسرا اپنے جو ذنب ہے ان کی استغفار ہوتی رہے کہ کہیں کل کو ہم سلپ نہ ہو جائیں، کہیں کل کو ان منافقوں کی سازشیں کارگر نہ ہو جائیں، کہیں کل کو مومنین سے غلطی نہ ہو جائے۔ ایک نقطہ میں یہاں پہ اور بھی بیان کر دوں اس کے حوالے سے، آخری ایک ہمارے ہاں محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ مثلاً دروازے سے بات کی جائے اس لیے کہ دیوار کو سنانا مقصود ہو، تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے استغفار کی، لیکن شاید مراد یہ ہو کہ مومنین کو سنانا مقصود ہو کہ وہ استغفار کریں اور وہ کہیں غلطی نہ کریں، غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان سے توبہ کریں تاکہ اندر سے مضبوط ہو جائیں روحانی طور پہ، معنوی طور پہ، اور پھر منافقین کی سازشیں ان کے اوپر اثر نہ کریں، شیطان کی سازش ان کے اوپر اثر نہ کریں۔ فی الحال میری باتیں یہاں پر مکمل ہو گئیں، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے، بات صحیح، ورنہ بہت پھر اس کلیئر کو ہے، تھینک مکمل یو۔ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔